الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت محترم معزز ہمارے بہت پیارے بھائی پیر سید سیف اللہ شاہ خالد اور ہمارے دلوں کی گہرائیوں سے محبت کرنے والے بھائی جناب پیر سید امام حسین شاہ صاحب، آپ کا یہاں پر آنا ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ کریم اتنی نیک محافل ہمیں عطا فرماتا ہے، اور ہر سال آپ ان محافل میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے حسب معمول اپنے والد گرامی پیر سید صوفی محمد مسعود الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ادا کرتے ہوئے مکتوبات شریف بیان کرتا ہوں۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے قطب ربانی محبوب سمدانی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت عظیم الشان فرزند حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوضات اور برکات اور آپ کی روحانی توجہات یہ عوام الناس تک محدود نہیں تھیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض، آپ کی توجہات عالیہ صرف عوام الناس تک محدود نہیں تھیں، علماء اور مشائخ تک محدود نہیں تھیں، وزراء امراء تک محدود نہیں تھیں، بادشاہوں تک محدود نہیں تھیں، بلکہ آپ کی نظر کرم اپنی اولاد امجاد کے قلوب و اذہان پر بھی موجود تھی۔ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ بزرگان دین، اساتذہ، مدرسین، علماء وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں اپنے معاملات کے اندر کہ ان کی اولادیں ان کی تربیت سے محروم رہ جاتی ہیں، لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اتنا وسیع ہے کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ایک آپ کی اولاد میں سے کوئی بچہ، کوئی آپ کی بیٹی
کوئی آپ کے گھر والوں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس تک آپ کا فیض نہ پہنچا۔ آپ اپنے مکتوبات شریف میں اپنی اولاد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خواجہ محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ابھی وہ 6 سال کے تھے اور کم عمری ہی میں ان کا وصال ہو گیا۔ آپ کے چھوٹے صاحبزادہ خواجہ محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خواجہ محمد عیسیٰ وہ لکھتے ہیں، میں محمد عیسیٰ، ہم ادب سے خواجہ محمد عیسیٰ کہیں گے کہ اس کے اندر ایسے کمالات الہیہ، انوارات الہیہ کا ایسا ہجوم دیکھ رہا ہوں کہ جو مجھے کسی اور جگہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ اولادوں تک جو بزرگوں کا فیض پہنچتا ہے، اور بالخصوص خواجہ خواجگان سید فیض اللہ طیرائی رحمۃ اللہ علیہ تک، خواجہ خواجگان سید نور محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد تک یہ جو فیض پہنچا ہے، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نظر کرم کا ہی فیض ہے۔ پھر خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ عظیم الشان فرزند ہیں کہ جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان فیوضات اور برکات کو بر صغیر سے لے کر کے افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، بہار، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، ان تمام علاقوں تک حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پہنچا۔ میں آج ان کے مکتوب شریف میں سے 2-3 باتیں عقائد کے حوالے سے اور تصوف اور روحانیت کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے انہوں نے، کسی نے سوال کیا، سوال لکھ کے بھیجا کہ اگر کسی کا کوئی مرشد ہو اور کوئی طالب اپنے مرشد کے پاس جائے اور ان کے پاس بیٹھ کے اکتساب فیض کرے تو کیا وہ اوراد، وظائف، نوافل میں مصروف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا آن کے در عوام مقرر است کے در ماورائے فرائض و سنن بے اذن بزرگ دست نہ باید انداخت۔ آپ فرماتے ہیں وہ بات جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ فرائض اور سنتوں کے علاوہ نوافل وغیرہ جو ہیں وہ اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر ادا نہیں کیے جانے چاہیے۔ فی الواقع این چنین است یا نہ، سوال کیا گیا کہ حقیقت میں یہ بات اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں اعمال حسنہ کے از آن سرور علیہ السلام منقول است و عمل اوست و خصوصیت بیان حضرت ندارد و در اتیان آن بنیت ثواب اخروی۔ اب بیٹھ جائیں، پیسے نہیں دینے، بنیت ثواب اخروی احتیاج اذن نیست۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اعمال جو نبی کریم علیہ السلام سے منقول ہیں یا آپ سے منسوب ہیں یا آپ سے منقول ہیں اور جن پر نبی کریم علیہ السلام نے عمل ارشاد فرمایا ہے، ان کو کسی بزرگ کی اجازت، وہ کسی بزرگ کی اجازت کے بزرگ کی اجازت کی ضرورت ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل ہے، اور جس چیز کی سند رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے حاصل ہو جائے، اس کو کسی اور بزرگ سے پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل پیغمبر علیہ وآلہ السلام اذن است و سند است، نبی کریم علیہ السلام کا عمل جو ہے وہ اذن بھی ہے اور سند بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آقا علیہ السلام کی سنتوں کا کتنا خیال ہے کہ اگر کسی نے سوال کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور آپ کے جو اعمال ہیں کیا ان کے لیے کسی بزرگ کی یا اپنے مرشد کی اجازت کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کو رسول اللہ کی اجازت حاصل ہے، ان اعمال کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت حاصل ہے اور ان کی سند حاصل ہے، لہذا سب سے فوقیت سند کے اعتبار سے، اجازت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگ کس طرح نبی کریم علیہ السلام کا ادب و احترام فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا آرے بعض اعمال و اذکار و عیدیہ و رکعات برائے آمدن حاجات و کشائش مشکلات۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، ان کے علاوہ بعض اعمال، بعض اذکار، بعض اوراد اور بعض تعویذات وغیرہ، رکعات، تعویذات وغیرہ ایسے ہیں جو حاجات کے لیے، حاجات کی براری کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے ضروری ہیں، مشکلات کے لیے ہیں کہ تاثیر بر اذن استاد و مرشد موقوف است۔ آپ فرماتے ہیں ان کے لیے، ان اوراد کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ ہیں، جو کشائش رزق کے لیے ہیں، کشائش مشکلات کے لیے ہیں، زندگی میں آسانیوں کے لیے ہیں، کاروبار کو چلانے کے لیے ہیں، ورد وظائف کے لیے ہیں، اپنی روحانیت میں اضافے کے لیے کوئی اضافی اوراد وظائف ہیں، تو ان کے لیے اپنے مرشد کی اجازت کی ضرورت لازم ہے۔ بات سمجھ گئے کہ بغیر مرشد کی اجازت کے اوراد اور وظائف کا کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اعمال، بعض اوراد ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے جلالی اسماء کی تاثیرات ہوتی ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنی مرشد کی اجازت کے بغیر، کسی ولی کامل کی اجازت کے بغیر ان جلالی اسماء کا ورد کرتا ہے تو ان کی تاثیرات کی وجہ سے بجائے فائدے کے اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگلی بات جو میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ اس کا تسلسل ہے جو میرے بھائی حضرت امام حسین صاحب نے بیان فرمایا۔ سوال یہ ہے، سوال کیا گیا حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ پر کہ صحبت سرور کائنات علیہ وعلی آلہ و افضل الصلوات و اکمل التحیات بعد از رحلت او در یقظہ واقع ہست کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کیا حالت بیداری میں آپ کی صحبت میسر ہے کہ نہیں ہے؟ عقیدے کی گال ہو رہی ہے، بڑی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، سوال کیا گیا کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کے اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد، وصال فرما جانے کے بعد، کیا آپ کی صحبت حالت بیداری میں ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، اور سوال یہ بھی جاری ہے، وبر تقدیر وقوع لازم می آید
خلو مقبرہ مقدسہ از جسد مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وین محال است۔ اب صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی صحبت حاصل کرنی ہو بیداری کے عالم میں تو اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں۔ ایک نبی کریم علیہ السلام کا اپنے مقبرہ مقدسہ سے باہر تشریف لانا، تب صحبت حاصل ہو، اور دوسری چیز از جسد مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرہ مقدسہ سے آپ کے جسد اطہر کا باہر آنا یہ لازم ہے اس کے لیے، وعین محال است، اور یہ قیامت سے پہلے محال ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میری قبر مبارک کو کھولا جائے گا، اور میں اور ابو بکر اور عمر فاروق ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے کہ آپ مدینہ پاک میں موجود ہو کر ہزاروں سینکڑوں لاکھوں مقامات پر موجود ہوں۔ چنانچہ از حضرت خواجہ بزرگ منقول است کہ جیسا کہ حضرت خواجہ بزرگ، کون حضرت خواجہ بزرگ؟ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، مرشد کریم حضرت خواجہ خواجگان حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں چنانچہ حضرت خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ منقول است، ان سے منقول ہے کہ وقت افطار ہفت جا حاضر شدن، کہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید آیا، اس نے افطار کی دعوت دی کہ میرے گھر افطار کی دعوت ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں آج افطار کی دعوت ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ تیسرا آیا، اس کو بھی یہی جواب دیا، چوتھا آیا، اس کو بھی یہی جواب دیا، پانچواں آیا، اس کو بھی یہی جواب دیا، چھٹا آیا، اس کو بھی یہی جواب دیا، ساتواں آیا، اس کو بھی یہی جواب دیا، 700 بھی آ جاتے تب بھی حضرت باقی باللہ اس کو یہی جواب دیتے۔ آپ دیکھیں کیا شان ہے ان بزرگوں کی، کتنا کامل ایمان ہے ان کا رب ذوالجلال پر، کہ وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے گھر آئیں گے، ہم تمہارے گھر آئیں گے، ہم تمہارے گھر آئیں گے، تمہارے گھر آ کے چراغاں کریں گے، روشنی کریں گے، نور بکھیریں گے، تمہارے گھر کو روشن اور منور کریں گے، تمہارے قلوب اور اذہان کو روشن اور منور کریں گے، ہم تمہارے گھر آ کے تمہاری دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا بندہ ہوتا وہ کہتا ہے جی کہ مجھے تو میرے بھائی پیر سید سیف اللہ شاہ خالد نے دعوت دی ہے افطار کی، تو میں تو ان کے پاس جانا ہے، اب پہلے دعوت انہوں نے دی ہے، میں تو آپ کے پاس نہیں آ سکتا، لیکن وہ خواجہ محمد باقی باللہ تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ منقول است کے وقت افطار ہفت جا حاضر شدن و ہم جا افطار نمودن، کہ آپ نے ہر جگہ آپ وقت افطار حاضر ہوئے اور ہر جگہ افطاری کی۔ اب یہ بھی نہیں کہ ادھر افطار کر کے ادھر چلے گئے، ادھر سے آگے چلے گئے، کہیں جی میں افطار تو کر آئے ہوں لیکن چلے میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں، نہیں، ایک ہی افطاری کے وقت 7 جگہ پر حضرت باقی باللہ موجود رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَأَذْ شاہ کمال رحمت اللہ علیہ نیز نقل می کنن، حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ علیہ قادری سلسلہ کے بزرگ ہیں، حضرت خواجہ عبدالاحد رحمت اللہ علیہ والد بزرگوار حضرت امام ربانی کے مرشد کریم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان سے منقول ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ وقت نماز جائے کہ نشست بودن، ان کا یہ کمال تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو
جب وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، ہما جا نشست مانن، تو وہ ہر بندے کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ صفیں باندھ گئیں، صفیں باندھ گئیں، صفیں سیدھی ہو گئیں، مسجد بھر گئی۔ حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے تھے اور ہر بندہ محسوس کرتا تھا کہ شاہ کمال میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کرو ہمیں اپنے مرشد کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا مرشد کا ساتھ اس طرح نصیب ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے مرشد کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ دوستو، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہمہ جا تاہن کے وقت نماز گزشت، یہاں تک کہ نماز کا وقت گزر جاتا، مردم خیال کردن کہ نماز نہ خواندن، لوگ خیال کرتے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ آپ ہر جگہ ادھر بھی بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں، ہر جگہ آپ نظر آتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہیں کدھر۔ لوگ سمجھتے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ ہمہ وقت جائے دیگر مردم دیدن، اور ہر وقت ان کو لوگ دوسری جگہ پر دیکھتے، ایک جگہ دوسری جگہ تھی، ہر بندہ اپنی جگہ پر ان کو دیکھتا کہ نماز خواندن کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ثانیہ نان کے استحالت نمودن، اب دوسرا سوال کے جواب دے رہے ہیں، دوسرے جواب کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جسد اطہر، آپ کا جسد اطہر اپنے قبر انور سے، اپنی قبر انور سے باہر آنا اس لیے محال ہے، اس کا استحالت مذکور ہے، ممنوع ہے، چہ بر تقدیر خلو از جسد مبارک حضور روحی در روضہ منورہ کائن است۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو استحالت ہے، آپ کی صحبت کا، آپ کے بعد از وصال صحبت کا محال ہونا، اس کا استحالت اس طرح ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا جسد اطہر اپنی روح پاک سے جدا ہو، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت ممنوع ہے کہ بر تقدیر خلو از جسد مبارک حضور روحی در روضہ منورہ کائن است۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا جسد اطہر جو ہے وہ اپنی روح کے ساتھ اپنے قبر انور کے اندر موجود ہے۔ استحالت اس صورت میں ہوتی کہ جسد الگ ہوتا، روح الگ ہوتی، جس طرح ہماری ہے، جس طرح عام لوگوں کی ہے کہ جسد، اس کا جسد جو ہے وہ قبر میں ہوتا ہے، روح عالم ارواح میں ہوتی ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں، زندہ ہیں، آپ کا جسد اطہر اپنی روح کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ممنوع استحالت، اس محال ہونا تب ہوتا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد صحبت کا محال ہونا تب ممکن ہوتا جب روح الگ ہوتی، جسد الگ ہوتا۔ یہ کمال ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ابھی بات آگے چل رہی ہے۔ تحقیق مقام آنست کے خلو مذکور وقت لازم آیت، اور اس بات کی تحقیق، اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ خلو مذکور وقت لازم آیت کہ آپ کا جسم کا، جسد اطہر کا باہر آنا اس وقت لازم ہوتا کہ جسد مبارک را انتقال واقع شود، کہ آپ کا جسد انور، آپ کے جسد انور کا انتقال ہو گیا ہوتا، آپ کے جسد اطہر، آپ کی حیات مبارک ختم ہو گئی ہوتی، تب آپ کے جسد اطہر کا خلو یا اس کا باہر آنا اس وقت جو ہے وہ لازم ہوتا۔ آنچ واقعہ جو واقعہ ہے وہ حقیقت حال، واللہ سبحانہ عالم بحقیقت حال، اور
اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے. یعنی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں اپنے جسد اطہر کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، جسد اطہر اپنی روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آپ اپنی قبر انور میں حیات کے ساتھ موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں الحال ملاقات روحانی است ہر چند بصورت جسد نماید و روح متجسد گردد. آپ فرماتے ہیں کہ جو روحانی ملاقات ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کا جسد اطہر ظاہر ہوتا ہے، آپ کا جسد اطہر دکھائی دیتا ہے، و روح متجسد گردد، اور آپ کی روح مبارک جو ہے وہ مجسم ہو جاتی ہے، اس کو جسمانی صورت عطا کر دی جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے، اب جسد اطہر کا لازم آنا اس وقت ہوتا جب روح جسم سے الگ ہوتی. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے خواب میں آتے ہیں تو آپ کی جو روح انور ہے، روح انور کا ہزاروں مقامات پر ہونا محال نہیں ہے، جسد اطہر کا قبر انور سے آنا محال ہے، روح انور کا قبر انور سے آنا محال نہیں ہے. لہذا جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دیدار کرانا چاہتے ہیں، آپ کی روح مبارک اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور آپ کی روح مبارک جو ہے وہ آپ کے جسد اطہر کا مجسم بن جاتی ہے، آپ کا جسد اطہر کی مثال بن جاتی ہے، اور وہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا ہے. ہمارے قبلہ عالم حضرت صوفی سید مسعود الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے بڑی زبردست ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو مومن کی قبر میں آتے ہیں، آپ کا جو دیدار ہوتا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح امام حسین شاہ صاحب مدد اللہ علی نے ارشاد فرمایا، بالکل وہی بات صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کی قبر میں آنا، اپنی امت کی قبر میں چل کے آنا، یہ شان مصطفیٰ کے خلاف ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، تمام نبوت کے مقامات اور اس کی عزت و احترام اور شان و شوکت کو برقرار رکھا جاتا ہے، وہ اس طرح کہ مرد مومن کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت عطا کر دی جاتی ہے، اور اس کی سرنگ حضرت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تک کھول دی جاتی ہے، اور وہاں وہ اپنی قبر میں بیٹھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلوں کو سمیٹ دیا جاتا ہے، اور مومن اپنی قبر میں چورا شریف میں ہوتا ہے، دیدار مدینہ پاک میں سرکار کا کر رہا ہو. تھکتے نہیں گئے ہو کان تے روٹی کھائیے تے گھراں نوں جائیے، لیکن اے جڑا کھانا مل رہا نا، اے ہور کدھروں نہیں ملتا. اے ساری دنیا تے لبدے پھرو گے، اے کھانا نہیں ملتا جے. سمجھے ہو؟ سرکار کی محبت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، آپ کا ادب، یہ آج کل ناپید ہو چکا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، پیر اپنی پرستش کرواتے ہیں، میری پوجا کی جائے، میرے گن گیت گائے جائیں، میری تعریف کی جائے کہ بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا شیخ طریقت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ناپید ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کتنے آستانوں پر منقبتوں پر منقبتیں، منقبت پر منقبت، منقبت پر منقبت. وہی پیر ہے اس وقت شیخ طریقت ہے جب رسول اللہ ہیں، جب میرے آقا ہیں تو وہ پیر ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بعد کسی اور کی تعریف جائز نہیں ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، سرکار کی تعریف کی جائے تو آپ کی ساری امت کی تعریف اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام در قبور حیات دارن یا نہ، کہ انبیاء علیہ السلام قبر میں حیاتی رکھتے ہیں کہ نہیں، و اگر دارن مثل حیات کے در دنیا داشتن دارن یا بطور دیگر، اور اگر ان کو زندگی حاصل ہے، حیات حاصل ہے، تو ان کو حیات اس طرح کی ہے جس طرح دنیا میں ہے، یا ان کی حیات کا کوئی اور معاملہ ہے۔ یاد رکھیں یہ عقیدے کی بات ہے، یہ میں آپ کو عقیدے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جو بریلوی کہلاتا ہے، ایک گروہ ہے جو دیوبندی کہلاتا ہے۔ اب دیوبندیوں کے اندر بھی دو گروہ ہیں، ایک وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد از وصال حیات مانتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کا عقیدہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد مٹی سے مٹی ہو گئے۔ اللہ معاف فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں مبارک میں زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، اگر زندہ ہیں تو وہ زندگی کیسی ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں، خوبصورت جواب۔ آپ فرماتے ہیں حیات دارند، وہ زندگی رکھتے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار، یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرماتے ہیں، اس پر دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی جب یہ شان ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی یہ شان ہے، تو سرکار کا مقام کتنا بلند ہوگا، آپ کی حیات کا عالم کیا ہوگا، آپ کی حیات کتنی عرفہ و اعلیٰ ہوگی جب آپ کے امتیوں کا، آپ کے ولیوں کا یہ حال ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدیث پاک، الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے ولی ایسے ہیں، لا یموتون، وہ مرتے ہی نہیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، حدیث پاک ہے، الا ان اولیاء اللہ لا یموتون، اللہ تعالیٰ کے ولی ایسے ہیں وہ مرتے ہی نہیں ہیں، ولیکن ینتقلون من دار الی دار، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی نہیں مرتے، جن کو ولایت کس کے صدقے میں ملی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے طفیل، صحابہ کے طفیل، اہل بیت اطہار کے طفیل، تابعین کے طفیل، تبع تابعین کے طفیل، سلف صالحین کے طفیل، مجدد الفسانی کے طفیل، خواجہ نور محمد کے طفیل، جن کو ولایت ملی ہے وہ بھی نہیں مرتے۔ رسول اللہ کیسے مر گئے؟ جن کو ولایت ملی ہے صدقہ مصطفیٰ میں، نالین مصطفیٰ کے صدقے میں جن کو ولایت ملی ہے، مرتے وہ بھی نہیں۔ حدیث پاک ہے، لا یموت، اور میں نے اتنا مزہ آنا میں بار بار پڑھا، لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں لیکن وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جس طرح دنیا میں ان کا گھر روشن تھا، قبر میں بھی ان کا گھر روشن ہے۔ جو یہاں اللہ اللہ کرتے تھے وہاں بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ مرتے جو نہیں ہیں۔ پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، فرماتے ہیں لیکن نہ مثل حیات دنیاوی، ان کی دنیاوی مثل نہیں ہے حیات کی، کیونکہ یہ دنیا کی مثال، دنیا کی حیات یہ بڑی رذیل ہے، بڑی عارضی ہے، بڑی گھٹیا ہے، بڑی ناکارہ ہے۔ اس حیات کا اس عالم ارواح کی، عالم بالا کی حیات کا کیا مقابلہ کیا جا سکتا؟
آپ فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن نہ مثل حیات دنیا بھی کہ از دنیا انتقال کردہ بے آخرت پیوستان، اور آخرت کے ساتھ پیوستہ ہو جاتے ہیں. و در درجات قرب، درجات قرب، اللہ کے قرب کے درجات سے متلذذ و خرسن. وہ یہاں سے آخرت میں منتقل ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے قرب سے متلذذ، لذت حاصل کرتے ہیں قرب الہی سے، اور خوش ہوتے ہیں. الانبیاء یصلون فی قبورہم شنودہ. آپ نے تو حدیث پاک سنی ہوگی، آپ فرماتے ہیں تم نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ الانبیاء یصلون فی قبورہم، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں. نماز زندہ ادا کرتے ہیں، مردہ ادا نہیں کرتے. نماز زندوں پہ فرض ہوتی ہے، مردے پہ نماز فرض ہی نہیں ہوتی. اس طرح اس سے ثابت ہوا کہ جو حیات، جو اللہ کے ولی قبر میں جا کے، جو انبیاء علیہ السلام قبر میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ حیات ہیں، کیونکہ نماز حیات ہی پہ فرض ہے. نماز کی یہ لوازمات میں سے ایک لازم ہونا حیات کا ہونا ہے، زندہ ہونا ہے، جاگتے ہوئے ہونا ہے. مردے پہ بھی نماز فرض نہیں ہے، سوتے ہوئے پہ بھی نماز فرض نہیں ہے، بے ہوش پہ بھی نماز فرض نہیں ہے، مجنون پہ بھی نماز فرض نہیں ہے. حیات والے پر، عاقل پہ، بالغ پہ اور عقل والے پہ، ہوش والے پہ نماز فرض ہے. کیا کیا شانیں اس میں پوشیدہ ہیں، کتنی شانیں پوشیدہ ہیں اس میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں. اب دوستو، میں آپ کے سامنے ایک باتیں اور بھی کافی ساری ہیں، لیکن میں اختتامی الفاظ یہاں پہ آ کے بولتا ہوں اور آپ کے عقیدے کو درست کرتا ہوں. آج کل پیر صاحب، سیف اللہ صاحب، سوشل میڈیا پہ نا بڑی بحث چل رہی ہے، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، وہ لعنت، اس پہ لعنت جائز ہے کہ نہیں ہے، لعنت کی جائے یا نہ کی جائے، کیا کریں کیا کریں. اس کا جواب اتنا خوبصورت دیا ہے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اش اش کر اٹھتا ہے بندہ. غور سے سماعت فرمائیے. آپ سوال کیا گیا کہ آن کے در شرح دیوان و کتب تواریخ مذکور است، وہ جو کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اور دیوانوں میں یعنی اشعار میں، اشعار کی کتابوں میں مذکور ہے، کون سا ذکر کیا گیا ہے؟ وہ ذکر یہ کیا گیا ہے کہ چون حضرت امیر کرم اللہ تعالی وجہہ عداوت باز را معائنہ کرد، کہ جب سوال یہ کیا جائے، غور سے سماعت فرمائیں گے تب بات بنے گی، ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ دیوانوں میں، شرح میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت امیر کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدنا و مولانا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بعض لوگوں کی عداوت کو دیکھا تو بعد پنج نماز بر پنج کس کہ معاویہ وغیرہ باشند لعنت بھی کر، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 5 ساتھیوں پر آپ ہر نماز کے بعد لعنت کیا کرتے تھے. یہ تاریخ کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے. ایک بات میں یہاں پہ مقدمہ بیان کر دوں. اہل سنت و جماعت، میں کئی بار کہتا ہوں، اہل سنت و جماعت وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے عقیدے کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے. تاریخ کی کتابوں پر کی بنیاد پر اہل سنت و جماعت اپنے عقائد کی بنیاد نہیں رکھتے. جب قرآن کی بات آ جاتی ہے، جب احادیث پاک کی بات آ جاتی ہے تو کتب تاریخ کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے. کیوں؟
کہ مستند بات قرآن مجید کی ہے اور اس کے بعد مستند بات حدیث پاک کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو معلوم ہوا کہ بعض لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 5 دیگر ساتھیوں پر 5 وقت میں لعنت کرنی شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِشَان ہم بعد سماعین خبر، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کو سننے کے بعد، اس خبر کو پانے کے بعد کیا کیا؟ بر 5 کس کے حضرت امیر و حضرات حسنین و عبداللہ بن عباس و مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہم باشند بعد از 5 نماز لعنت کردن گرفتن۔ آتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تاریخ کی کتب میں لکھا ہوا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرات حسنین 3 ہو گئے، اور عبداللہ ابن عباس 4 ہو گئے، وہ مالک اشتر اور حضرت مالک اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنے لگے 5 وقت کی نمازوں کے بعد، حتیٰ کہ در خلفائے بنی امیہ این امر شنی دائم بود، حتیٰ کہ تمام خلفائے بنی امیہ نے بھی اس برے عمل کو جاری رکھا۔ ودر خطبہ لعنت بر اہل بیت بھی کردن، اور وہ اہل بیت پر لعنت کیا کرتے تھے، تا آن کے عمر بن عبدالعزیز آن را رفع کرد و کریمہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان بجائے آن مقرر سا، حتیٰ کہ اس بات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ میں سے یہ خلیفہ تھے، انہوں نے آ کے اس کو بند کیا۔ آپ فرماتے ہیں آیا ان قضیہ نامردیہ فی الواقع بود یا نہ؟ اب سوال یہ کیا گیا کیا یہ بات واقعتاً ہے یا یہ صرف کتب تاریخ کے اندر شیعہ روایات میں، رافضیوں کی روایات میں یہ چیز موجود ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس کی ابتدا کتب تاریخ میں، شیعہ روایات میں اس کی ابتدا مولا علی سے کروائی جا رہی ہے، اور پھر بنو امیہ نے اس کے جواب میں بات، لیکن حقیقت یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے، سچائی آگے آگے بیان ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جواب میں بتاتے ہیں، اب جواب سنیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ تاریخ کی کتابوں میں بنو امیہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک ایک دوسرے پر لعنت کیا کرتے تھے۔ اب اس کا جواب سنیں، بہت خوبصورت جواب ہے۔ حضرت امیر کرم اللہ وجہ الکریم کے سراپا رحمت بودن، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اب جواب دیا جائے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سراپا رحمت تھے، حاشا وکلا کہ ادنا مسلمان را لعنت کنند، اللہ معاف فرمائے کہ وہ کسی ادنا مسلمان پر بھی لعنت کرتے، کیوں؟ جو صاحب رحمت ہوتا ہے وہ کسی پر لعنت نہیں کیا کرتا، اس کے لیے دعا کیا کرتا ہے، اور ہمارے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سراپا رحمت ہیں، وہ رحمت للعالمین کے داماد ہیں اور خلیفہ اعظم ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ان پر کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ غلط کام کر سکیں؟ جو سراپا رحمت ہو وہ کسی پر لعنت نہیں کیا کرتا۔ اہل سنت و جماعت شان مولا علی اس طرح بیان کیا کرتے ہیں، اسیاں میں علی 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 علی، یہ کیا طریقہ ہے؟ مولا علی کے مقامات کو بیان کرو، آپ کی شان کو بیان کرو، آپ کے عمل کو بیان کرو، آپ نے جو طرز زندگی اپنایا اس کو بیان کرو، تو آپ کو معلوم ہو کہ علی کتنا مشکل ہے،
ہیں؟ علی کی پیروی کرنی بہت مشکل ہے، نعرہ حیدری علی علی کرنا بہت آسان ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ ہوں سارے چپ کر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حاشا وکلا کے ادنا مسلمان را لعنت کنند، یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت مولا علی جیسے سراپا رحمت وہ کسی پر لعنت کرے، کسی ادنا مسلمان پر لعنت کرے، چے جائے کہ معاویہ را کہ از اصحاب پیغمبر بود و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر در حق او کردان۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا علی تو ایک ادنا شخص کے بارے میں بھی بد دعا نہ کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں ان پر لعنت کریں؟ یہ مولا علی کی شان کے خلاف ہے۔ وہ حضرت امیر در شان او و جمائے او فرمودان، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جنگ صفین کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تمام کتب تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور یہ شیعہ کی کتاب وہ جو خطبات ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی نہج البلاغہ، اس کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے۔ لیسو کفرتا ولا فسقا، یہ نہ کافر ہیں نہ فاسق ہیں۔ لما لہم من التاویل، ان کے لیے تعویل کی جائے گی، ان کے اس عمل کی تعویل کی جائے گی۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ اب آگے بات سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خیال کردان کہ این قسم بہتان و افتراء با حضرت منصوب مسازن۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل اللہ ہیں وہ اس بات یہ سوچتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو تہمت ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ بالواسطہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے منسوب ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر لعنت کرنے والے بن جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر بدرجہ اعلیٰ فنا فی اللہ و فنا فی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بدرجہ اعلیٰ ترین درجہ پر اللہ رب العزت کے اندر فنا کی ہوئی ہے۔ فنا فی اللہ بھی تھے، فنا فی محبت رسول اللہ بھی تھے۔ بجان و مال خود را فدایاں سرور ساختان، آپ نے اپنی جان اور مال رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دی تھی۔ چرا لعنت دشمنان خدا را جل وعلا و دشمنان اورا صلی اللہ علیہ وسلم کے انواع جفائے و ایزابہ سرور دین رسانی دا آن و خود نسازن۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر لعنت نہیں کی ہے کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، اس رحمت للعالمینی کے صدقے اللہ رب العزت کے محبوب نے جب کفار پر لعنت نہیں کی ہے تو جو فنا فی محبت رسول اللہ میں غرق ہے، جو رسول اللہ کی محبت میں غرق ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ بزرگوں، قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے کہ رحماء بینہم، اللہ رب العزت نے ان کے درمیان رحم ان کے قلوب میں انڈیل دیا تھا، نافذ کر دیا تھا، ڈال دیا تھا۔ جب اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی آیت مبارکہ شان صحابہ پر موجود ہے تو ہم قرآن کو مانیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز تاریخ کے اندر قرآن کے مطابق ہوگی
فرمان مصطفیٰ کے مطابق ہوگی ہم اس کو سر آنکھوں پہ لگائیں گے، لیکن جو چیز قرآن سے رسول اللہ کے فرمان سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کرنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔